عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے قاری انوار حمیدی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ رب العزت جو اجر عطا فرماتے ہیں، اس اجر کا اندازہ میں اور آپ سلیمان علیہ السلام کے اس قصے سے اس ثواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں جا رہے ہیں اور ایک دہقان، ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، اور اس تخت کو دیکھ کر اس دہقان نے سبحان اللہ کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ میرے ساتھیوں، میں وہ مقرر نہیں ہوں، وہ ایک مقرر تھا، تقریر کر رہا تھا، تو سارے ساتھی جو ہے اس سے اٹھ گئے، اور آخر میں جب اس سے آنکھیں کھولی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے کہا آپ کس لیے بیٹھے؟ اس نے کہا میرے رومال کے اوپر آپ تشریف فرما ہو، آپ اٹھ جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، میرے ساتھ آپ نے چلنا ہوگا۔ اس دہقان نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا نا، سب کہو نا، لیکن مجمع سے پورا آواز آنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ آدھے ساتھی بول رہے، آدھے نہیں بول رہے، آدھے وہاں ماشاءاللہ گپ شپ لگا رہے۔ آپ کو پتہ ہے امام کو ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ذوالیدین ایک صحابی ہے، کیا نام ہے؟ یہ میرے خیال سے ایکو زیادہ ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ آ رہے؟ نہیں آ رہے؟ اس کو ہٹا دوں؟ اس کو ہٹا دے؟ اچھا، ابھی سمجھ میں آ رہے؟ یہ قریب کروں؟ یہ ہٹا دوں؟ اچھا، ایکو کم کر لیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے اس کا ایکو زیادہ ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا اس کا ایکو کم کر لیں تاکہ جو ہے میں جو کہوں میرے ساتھیوں کو سمجھ میں آئے، ہوائی فائرنگ نہ ہو۔ ہوائی فائرنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ گولیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو عارض یہ کر رہا تھا، ابھی سمجھ آ رہے؟ آ رہے؟ جن کو سمجھ آ رہے ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر جا رہے، ایک دہقان، ایک کسان نے اس تخت کو دیکھا تو سبحان اللہ کہا۔ کیا؟ کیا؟ یہ دیکھو، یہ ساتھی نہیں، میرے ساتھ نہیں جا رہے، آپ میرے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر اس دہقان، اس کسان نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا نے یہ بات پہنچا دی کہ آپ کے تخت کو اس دہقان نے دیکھا اور سبحان اللہ کہا۔ تو ہوا کو سلیمان علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ میرے تخت کو اس دہقان، اس کسان کے کیز میں اتار دو، اور سلیمان علیہ السلام نے اس دہقان، اس کسان سے درخواست کی متوجہ ہو جائے، میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ اس دہقان، اس کسان سے درخواست کیا کی کہ آپ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے، میری ساری بادشاہت آپ لے لیں۔ کیا؟ ساری بادشاہت۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے جو پوری دنیا پر جن کی بادشاہت تھی، اس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام ہے، یعنی ایسی بادشاہت کہ چرند پرند پر جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے۔
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے غائب پایا، حاضری لے رہے۔ اسی طریقے سے میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے کلام کو سن رہے ہیں، اور وہ چونٹی کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ ہدہد جو خبر کو لے کر آیا تھا، ہدہد نے قوم سبا کے متعلق خبر لایا تھا۔ اب قوم سبا کے پاس خط پہنچایا، پھر قوم سبا جب ان کے پاس آ رہی ہے، یہ خبر بھی سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی ہے جو ان کے تخت کو اٹھا کر لائے؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہوں گے، میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور ایک نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چبک کے برابر میں تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت یہ بادشاہت نہیں تھی جو آج پاکستان کے اس کرسی پر لڑائی اور جھگڑا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بادشاہت نہیں تھی چرند پرند پر بادشاہت، اسی طریقے سے ساری مخلوقات پر بادشاہت، یہاں تک کہ جنات پر بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور جنات کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے انہوں نے لگایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ہوا میں اور کئی عرصے تک ان کو پتہ نہیں چلا، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دہقان سے کہہ رہے کہ آپ میری ساری بادشاہت لے لیں، سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دیں، سبحان اللہ کا ثواب آپ مجھے دے دیں۔ تو بادشاہت سلیمان علیہ السلام دینے کے لیے تیار۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جنتی جب جنت میں جائے گا کسی چیز کا اسے افسوس نہیں ہوگا، صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ فلاں وقت، فلاں لمحہ، فلاں گھڑی میں نے اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں گزاری۔ کہ ایک جنتی کے پاس ایک خوشبو آئے گی اور وہ پوچھے گا یہ خوشبو کس وجہ سے آئی ہے؟ ان کو جواب ملے گا کہ آپ کے پڑوس میں ایک جنتی ہے، اس نے کروٹ چینج کی اور اس کے پسینے کی یہ خوشبو ہے۔ تو پھر وہ پوچھے گا کہ اس نے کیا کہا، کیا عمل کیا ہے، عمل کیا کیا ہے؟ جواب ملے گا ایک مرتبہ آپ سے زیادہ سبحان اللہ کا، ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہے گا۔ اس وقت وہ جنتی حسرت کرے گا، اے کاش یہ فلاں لمحہ میں نے ضائع نہیں کیا ہوتا، اللہ کی ذکر میں یہ لمحہ میں لگا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبحان اللہ کہنے پر آدمی کے لیے ایک درخت لگے گا جنت میں۔ وہاں جو چیزیں ہمارے لیے الاٹ ہوتے ہیں وہ یہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے الاٹ ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ایک درخت جنت میں انسان مسلمان کے لیے لگتا ہے، اور اس درخت کے نیچے عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، اس کے چاؤں کو وہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ یار، اس پر بھی آپ کے لیے درخت لگے گا، سبحان اللہ کہہ دے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ